اور اس لیے ان اصول کی تبیین میں، ان اصول کی تفسیر بیان کرنے میں، ان اصول کو تشریح کے ساتھ پیش کرنے میں وقت درکار ہوتا ہے۔ اس وقت کے لیے آپ کا صبر درکار ہے۔ پروردگار نے ہر ایک کو ایک انفرادیت کے ساتھ پیدا کیا۔ اب میں جو مثال دینا چاہ رہا تھا وہ برداشت کیجئے۔ ایک کتابچہ مجھے ملا بہت پہلے، ایک کتاب خود لکھ رہا تھا، تو یہ فکر ہوئی کہ بھئی اس موضوع پر دوسروں نے جو کچھ لکھا ہو پہلے مطالعہ کر لوں۔ فن خطابت پر ایک کتابچہ ملا مجھے، دیکھ کے اس قدر افسوس ہوا، صدمہ ہوا کہ میں عرض نہیں کر سکتا۔ اب وہ کہاں سے چھپا تھا اور کس کی تالیف تھی یہ ذکر نہیں کروں گا، وہ کنٹینٹ بتا دیتا ہوں۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، ریڈر سے خطاب تھا، نئی نسل سے، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اچھے خطیب بنو تو پہلے کسی اور خطیب کو جو اچھا مشہور بڑا خطیب ہو اسے اپنا آئیڈیل بناؤ، اور پھر جیسی وہ شیروانی پہنتا ہو ویسی ہی تم شیروانی پہنو، جیسی وہ ٹوپی پہنتا ہو۔ چھپی ہوئی کتاب تھی، اور اس طرح سے گویا اس کی شبیہ بن جاؤ۔ مجھے یہ کتاب یہ مقالہ پڑھ کے اس قدر تکلیف ہوئی کہ جس کی حد نہیں۔ ہر بچہ پیدا ہونے والا ایک خاص انفرادیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ اسے انفرادیت کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ یہ تعلیم و تربیت کا طریقہ اس کی انفرادیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا ادیب اور خطیب اور شاعر کیوں نہ ہو، وہ ہے، آپ ہیں۔ مادر فطرت عقیم نہیں ہے، خزانہ قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، وہاں تجلی میں تکرار نہیں ہے، وہ ایسا صانع نہیں ہے جو ایک جیسی صنعت پیدا کرتا رہے، وہ ایسا قادر ہے، خلاق ہے، صانع ہے، بدیع ہے، باری ہے کہ ایک ہی جیسی چیز پیدا کرتا ہے لیکن وہ ایک جیسی ہوتی نہیں۔ یہ بتانا چاہیے کہ بیٹا اللہ نے آپ کا وجود ایک مستقل وجود ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ نے، وہ کریم ہے، سخی ہے، جواد ہے، قادر ہے، اس نے تمہیں مستقل ایک وجود عطا کیا ہے، ایک حصہ وجود عطا کیا ہے، تم جو چاہو بن سکتے ہو۔ ہمارے یہاں اکثر اس طرح تبصرے ہوتے ہیں تاریخ میں، اسکول میں، کالج میں، کسی خاص صنف کے لیے مثلا، ارے بھئی دیکھو یہ صنف سخن یہ تو فلاں پہ تمام ہے، اس سے آگے تو کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، یہ کون سا تبصرہ ہوا؟ اسے میں ادبی اصطلاح میں کہتا ہوں تنقیدی مبالغے۔ شاعرانہ مبالغے الگ ہوتے ہیں، تنقیدی مبالغے الگ۔ یہ صنف سخن فلاں پہ تمام ہو گئی، یہ زبان فلاں پہ تمام ہو گئی، یہ مضمون فلاں پہ تمام ہو گیا، یہ منصب یہ مرتبہ فلاں پہ تمام ہو گیا۔ کوئی منصب و مرتبہ کسی پہ تمام نہیں ہوا۔ جب تک نئے مولود کی ولادت کا سلسلہ روئے زمین پر جاری ہے، یہ سمجھنا چاہیے خدا انسان سے مایوس نہیں ہوا ہے، اور اس کا فیض جاری ہے، اس کا کرم جاری ہے۔ ہر ایک آپ میں سے، ہر بچہ